دوسری بات، ایمان کی ضد کے سلسلے میں، ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ وہی تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من ضروریات الدین، کہ ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا ایک کا انکار کرنا۔ پہلے ہی بتایا، ایمان لانے کے لیے ہر بات کا ماننا ضروری ہے، لیکن انکار کے لیے ہر بات کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک بات کا بھی انکار کر دیے تو آپ ایمان سے نکل جاتے۔ تو یہی ہے کفر کا مطلب۔ اب یہاں پر بھی کفر کی کیا ہے کیٹیگریز؟ بہت ہے، مگر جو سمجھ میں آ جانے کے اعتبار سے یا جو اہم ہیں وہ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 بتائے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کفر انکار۔ کفر انکار کا مطلب یہ ہے کہ صاف صاف انہیں زبان سے بھی انکار کر رہا اور دل سے بھی انکار کر رہا کہ نہیں بھائی میں نہیں مانتا، ایک کیا بلکہ برے نہیں مانتا، ٹھیک ہے ایسا بولے، یا ایک بھی نہیں مانتا، بولے کچھ بھی بولے میرا، تو زبان سے بھی اقرار نہیں ہے اور دل سے بھی تصدیق نہیں ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ کفر انکار، کھلا انکار ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ کفر جحود۔ کفر جحود کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے تو سچا جانے، ٹھیک ہے، دل سے سچا جانے، اسلام کی، دین کی حقانیت کو مانتا بھی ہو دل سے، اس کو معلوم ہے کہ ہو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں بتائیں وہ ساری سچی ہیں، اللہ برحق ہے، انبیاء برحق ہے، مانتا انہیں دل سے، اور اسلام ہی سب سے اچھا مذہب ہے، سچا مذہب ہے، مانتا، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ جیسے کہ شیطان ہے، شیطان کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، ساری تفصیل ہے، حالانکہ جنات میں سے، لیکن علم میں اتنا اللہ پاک نے اتنا علم دیا تھا کہ فرشتوں کا مقام دے دیا تھا، فرشتوں سے آگے بڑھا دیا تھا، کس کی وجہ سے؟ معلومات کی وجہ سے۔ تو دلی اعتبار سے تو تصدیق ہے شیطان کو بھی، لیکن زبان سے نہیں ہے۔ کس کی وجہ سے؟ وہ بس ایک کیا ہے، ہٹ درمی کی وجہ سے۔ تو شیطان کا ہے یہ۔ اسی طرح جو اہل کتاب میں سے جو گزرے ہیں، یہود ہوں عیسائی ہوں، جن کو معلوم تھا لیکن اس کے باوجود بھی دل سے تو معلوم تھا ان کو، لیکن زبان سے کیا کرتے تھے؟ وہ انکار کرتے۔ تو بہرحال یہ کیا ہے؟ کفر جحود ہے، یہ دل سے تو مانتے ہیں لیکن زبان سے نہیں مانتے۔ تیسرا ہے کفر عناد۔ کفر عناد کا مطلب ہے دل سے بھی مانتا وہ آدمی، زبان سے بھی اقرار کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان میں جو کنڈیشن آئی تھی، تیسری کنڈیشن براءت اظہار براءت، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے مذاہب سے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو دور رکھنا، ان کے سلسلے میں بولنا کہ بھئی یہ سچے نہیں ہیں، یہ چیز اس کی زندگی میں نہ ہو، یعنی دین کو سچا بھی جانے زبان سے بھی دل سے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کفریہ مذاہب ہیں، کفریہ لوازمات ہیں، ان کے سلسلے میں وہ برات کا اظہار نہ کرے، بلکہ ان کو بھئی اپنی جگہ ہے۔ جیسے کہ خواجہ ابو طالب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ مانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ میرا بھتیجا جو دین لایا ہے وہ برحق سچا ہے، لیکن اپنی سرداری کی وجہ سے بہرحال وہ دوسرے ادیان کے سلسلے میں برات کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کفر عناد ہوا۔ چوتھی قسم ہے کفر نفاق۔ وہ تو معلوم ہی منافقین کا کفر، صرف زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقینی اعتبار سے انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ منافقین کی خصلت یہی تھی کہ صرف زبان سے کیا کرتے تھے؟ وہ بھی اپنی مصلحت کی وجہ سے، اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے، اپنے آپ کو اگر مسلمان ظاہر کر دیے تو ہم ساری چیزوں سے بچ جائیں گے بھائی، اس لیے بول کر کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ تو یہ تو بدترین کفر ہے بھائی، انسان نہ مانے تو کھلم کھلا نہ مانے، یا مانے تو کھلم کھلا مانے، یہ بات سمجھ میں آتی، لیکن چھپا کے کچھ بھی ماننا نہ ماننا یہ خطرناک چیز ہوتی، ٹھیک ہے، یہ سب سے خطرناک دشمن رہتے سام جو بولتے بہرحال۔ تو یہ چوتھی قسم۔ تو پہلا کفر انکار، دوسرا کفر جحود، تیسرا کفر عناد، چوتھا کفر نفاق، پانچواں ہے کفر زندقہ، جس کو الحاد بھی بولتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے بھی سچا جانتا ہو، زبان سے بھی اقرار کرتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضروریات دین کی تفصیل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، امت کے ائمہ سے جو ہم کو تفصیل ملی ہے، اس تفصیل کے خلاف وہ اپنی تفصیل بتاتا ہو جو کہ شریعت کے مخالف ہو، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ مثال لے لے تو سمجھ میں آیا تھا۔
جیسے کہ جنت اور جہنم ہے نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بھئی جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، اور پھر اس کی تفصیل بھی بتایا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ کہ جنت نعمتوں والی جگہ کا نام ہے، دوزخ پریشانیوں کی جگہ کا نام ہے، مرنے کے بعد آدمی کو یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو گویا کہ جنت جہنم کیا ہے؟ جگہ ہے، ایک ٹھکانہ ہے، جس طرح دنیا ایک ٹھکانہ ہے، گھر ایک ٹھکانہ ہے، جنت جہنم بھی کیا ہے؟ ایک ٹھکانہ ہے، رہائش کی جگہ ہے۔ یہ تفصیل ہم کو ملی، لیکن ایک ایمان والا ہے، ایمان والا مطلب انہیں زبان سے بھی اقرار کر رہا، دل سے بھی تصدیق کر رہا ساری چیزوں کی، لیکن جنت اور جہنم کی تفصیل انہیں بگاڑ کے یہ کر رہا کہ بھئی جنت اور جہنم نعمت والی جگہ ہے یا پریشانی کی جگہ ہے، میں یہ نہیں مانتا ہوں، بلکہ میں یہ بولتا ہوں کہ جنت کا مطلب ہے آدمی اگر دنیا میں اچھے کام کرا تو اچھے کام کی وجہ سے جو اس کو خوشی ملتی وہی جنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسان اگر دنیا میں برے کام کرا تو برے کام کی وجہ سے انسان کو جو بھی غم محسوس ہوتا، جو بھی غم لاحق ہوتا، وہی کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے بھئی، جو تفصیل ہم کو ملی بھئی پورا دن کیا ہے؟ نقل پہ ہے نا بھئی، جو باتیں ہم کو نقل سے ملتے ابھی آ رہی ہے وہی بات ہم یقین کریں گے، وہی بات ہم بتائیں گے۔ اگر اس تفصیل سے اگر آپ ہٹیں گے تو پھر کیا ہے؟ آپ ایمان کا اقرار کر لو، دل سے مان لو، کس سے بھی مان لو، لیکن آپ کی اس تفصیل کی وجہ سے آپ کیا ہو جاتے؟ ایمان کے دائرے سے نکل جاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ کفر زندقہ ہے۔ ایسے آدمیوں کو کیا زندیق بولیں گے، ملحد بولیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ کفر کی تھوڑی سی تفصیل ہے یہ۔ تو کفر ایمان کے مقابل ہے، اور کفر کے 5 گویا کی کیٹیگری سے: کفر انکار، کفر جحود، کفر عناق، کفر نفاق، کفر زندقہ۔ اسی کی ایک قسم ہے شرک۔ کفر کی ایک قسم کیا ہے؟ شرک۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو کیا کر دینا؟ شریک کر دینا۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ ساتھ انہیں کسی دوسرے کو بھی کیا کر رہا؟ شریک کرتے ہوئے بول رہا کہ بھئی خدا ایک ہی نہیں ہے، 2 ہے، خدا ایک ہی نہیں ہے، 3 ہے، خدا ایک ہی نہیں ہے بلکہ جتنی بھی مورتیاں، جتنے بھی بت ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ خدا ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، لیکن ذات میں شرک ہے، ٹھیک ہے؟ ذات میں جو نہیں کیا کر دے رہا؟ شریک ٹھہرا دے رہا، یہ بھی شرک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ صفات میں شریک ٹھہرانا۔ صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ صفتیں بہت ہیں نا بھائی اللہ باقی، اللہ یہ ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ جتنے نام ہیں اللہ کے کیا ہیں؟ صفتی نام ہیں۔ رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، اور کیا ہے اسی طریقے سے قدرت ہے، یعنی قادر ہونا، اللہ پاک کا قادر ہے، مقتدر ہے۔ بہرحال جتنی صفتیں اللہ پاک کی ہیں ان تمام میں اگر کوئی دوسرے کو شریک کر دے تو وہ بھی کیا ہے؟ شرک ہو جاتا۔ سمجھنے کے واسطے اہم صفتیں اللہ پاک کی، جیسے کہ سب سے اہم صفت کیا ہے؟ محبت۔ انسان کو ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر ہونی چاہیے تو کس سے؟ اہلیہ سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے نہیں، بلکہ سب سے نمبر پہ اللہ سے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کے بعد بہرحال یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی صفتیں بیان کرتے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کی صفتیں ہی یہی ہے کہ وہ اللہ سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ویسا اللہ پاک ایمان والوں کی شان بتائے۔ تو اگر آدمی اللہ سے اس درجے محبت نہیں کر رہا جتنی کرنی چاہیے بلکہ دوسروں سے کر رہا، تو انہیں کیا کر رہا؟ محبت میں دوسرے کو شریک کر رہا، یہ شرک ہے۔ یہ اس کی وجہ سے آدمی کیا ہے؟ ایمان سے نکل جاتا۔ ایک ہے دلی اعتبار سے آدمی نہیں کر رہا، ایک ہے نہیں ماننا۔ یہ شرک مطلب کیا ہے؟ باضابطہ انہیں کیا ہے؟ شریک کرنا انہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں یہ بولنا کہ نہیں بھائی اللہ سے زیادہ محبت دوسرے کی کرنا ہے، دوسرے نہیں کر سکتے، میں غصے سے فلاں ہے میں نہیں کرتا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی آدمی دوسرے کو محبت میں اس طرح شریک کر رہا ہے کہ اللہ سے زیادہ انہیں دوسرے کو محبت میں شریک کر دے رہا، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی المحبت کا انہیں مرتکب ہوگا انہیں، اور جو شرک فی المحبت کا مرتکب ہوا تو وہ بھی کیا ہے؟ گویا کہ مشرک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عبادات میں شرک کرنا۔ عبادت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعظیم اور بڑائی کے لیے اپنے بندوں پر جن کاموں کے کرنے کا حکم جاری کیا اور جن کاموں سے رکنے کا حکم جاری کیا وہی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ بڑے ہیں نا، سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑی عظمت اللہ پاک کی ہے،
تو اپنی بڑائی اور عظمت کی وجہ سے اللہ پاک کیا کرے، کچھ کام مقرر کرے، یہ کرنے کے ہیں نہیں کرنے کے ہیں، تو یہ کرنا بھی عبادت ہے اور جن کاموں سے رکنا ہے وہ بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ تو اب کوئی دوسرا کیا کرے، ان عبادت کے کاموں میں دوسرے کو بھی شریک کر دے، جیسے مثال کے طور سے اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اب وہ اللہ کے لیے بھی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی ولی کے لیے بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہے اور کوئی آدمی کیا کر رہا، اللہ کے سامنے کرتے ہوئے قبر کے سامنے سجدہ کر رہا، ٹھیک ہے، کسی کے بھی سامنے سجدہ کر رہا، تو یہ کیا ہو گیا ہے، عبادت میں شرک ہو گیا ہے، نماز میں ہی ہو، بہرحال کسی بھی چیز میں ہو۔ عبادت کی کیٹیگری میں جو چیزیں آتی ہیں، ان کیٹیگریز میں اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اگر وہ شریک کرتا ہے تو وہ کیا ہے، شرک فی العبادت ہے، اس کی وجہ سے بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایسی بہت ساری قسمیں بولتے جائیں گے تو بات تفصیلی ہوتی جائیں گی، شرک فی الحکم ہے، شرک فی العلم ہے، شرک فی القدرت ہے، شرک فی العلم۔ بھائی علم کس کو بولتے، جاننا، اللہ کا علم کیا ہے، کلی ہے اور ذاتی ہے۔ علم ایک ہوتا کلی، ذاتی، جزئی، عطائی۔ کلی کا مطلب کیا ہے، ساری چیزوں کا علم، دنیا کب سے ہے، جب سے لے کے ہم ختم ہوتی کب تک رہتی، وہ ساری چیزوں کا علم آپ کو ہے۔ کسی نبی کو تھا، کسی ولی کو تھا، اگر تھا بھی علم تو وہ کیسا تھا، عطائی تھا، اللہ پاک نے دیا تھا اس لیے معلوم ہوا تھا۔ اللہ پاک نے جتنا دیا تھا اتنا معلوم ہے، جو نہیں دیا تھا وہ نہیں معلوم ہے۔ تو جو علم عطائی ہو اس کی کوئی ویلیو ہے، مطلب ویلیو کا مطلب، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھوس علم نہیں ہے نا بھائی، ٹھیک ہے۔ ویسی معلومات کو بہت بڑی معلومات تو بولیں گے، لیکن جو علم جس کے اوپر فٹ ہوتا ہے کلی اور ذاتی، اس پر ہم اس علم کو فٹ نہیں کر سکتے۔ کلی کا مطلب کیا ہے، ہر بات جاننا، جو ہو گئی، جو ہونے والی ہے، جو ہوئیں گی، بہرحال ہر چیز کا علم، اس کو بولتے ہیں علم۔ اور جو ذاتی رہنا یعنی خود سے رہنا، اس کو بولتے ہیں علم۔ اب مسئلہ یہیں آگے بڑھ جاتا ہے علم غیب کے سلسلے میں، کہ بھائی بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی نبیوں کو ساری چیزیں معلوم ہیں، فلاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اولین اور آخرین کا آپ کو علم تھا، بے شک تھا، لیکن وہ عطا کرنے کی وجہ سے تھا۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں رہ کر دنیا کا ہر علم آپ کو میسر ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ پاک جو بتانا چاہتے وہ بتاتے، جو نہیں بتانا چاہتے وہ نہیں بتاتے۔ تو بہرحال تو علم میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ولی کو، کسی نبی کو ہم اللہ کے ساتھ لا کر جوڑ دیں کہ بھائی ان کے پاس بھی کیا ہے، علم غیب ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو یہ کیا ہے، شرک فی علم ہے۔ اس کی وجہ سے بھی آدمی کیا ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اور پھر علم کے سلسلے میں معلوم رہنا چاہیے کہ قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 چیزوں کے بارے میں تو صراحتاً منقول ہے کہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، قیامت کا علم ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے اس کا علم ہے، آدمی کتنا کمائے گا، کہاں کمائے گا، کہاں اس کی موت آئے گی، بارش کب برسے گی، یہ ایسے علم ہیں۔ اس کے بارے میں احادیث بھی صاحب منقول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے کہ ہذہ خمسۃ لا يعلمها ملک ولا نبی مصطفی، کہ 5 چیزوں کا علم ایسا ہے کہ کسی مقرر فرشتے کو بھی نہیں ہے اور کسی یعنی اللہ کے نبی المصطفیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے۔ پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ فمن ادعى انه يعلم شيئا من هذه فانه كفر، اگر کوئی دعویٰ کرے اس بات کا کہ ان 5 میں سے مجھے بھی ایک علم ہے، تو اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ خالف القرآن، اس لیے کہ اس نے قرآن پاک کی مخالفت کی، اس لیے کہ آیت قرآن پاک کی، اور قرآن پاک میں اللہ پاک صاف فرما رہے کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر دعویٰ کر رہا تو انہیں گویا کہ وہ کر رہا۔ تو بہرحال تو ایسی بہت ساری قسمیں ہیں، آگے عقائد کے بارے میں آپ کو آئیں گی کہ اللہ کی کیا کیا صفتیں ہیں کتنے، تو اللہ کی کسی بھی صفت میں ہم دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ کی صفتیں ذاتی ہیں، کمال درجے کی ہیں، جمال درجے کی ہیں، ویسی صفتیں کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ آدمی کھلانے والا بھی ہو سکتا، پلانے والا بھی ہو سکتا، سننے والا بھی ہو سکتا، دیکھنے والا بھی ہو سکتا ہے بھی، لیکن جو صفتیں، جو کیفیت
اللہ پاک کی صفت میں ہے، وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے، کسی کے اندر نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ہم شریک بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کا حکم کیا ہے، شرک کا حکم کیا ہے؟ ایمان کا حکم آپ کے سامنے آیا، نفس ایمان کا آیا، کمال ایمان کا آیا، اور حلاوت ایمان کا آیا۔ تو کفر اور شرک کا حکم کیا ہے؟ ایک ہی ہے، کیا ہے؟ خلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کی جان، جو بغیر توبے کے کفر اور شرک، چاہے کافر ہو چاہے مشرک ہو۔ شرک کا مطلب وہ کرنا نا بھائی، کفر کا مطلب انکار کر دینا، شرک کا مطلب اٹیچ کرنا، چاہے وہ ذات میں کرے یا چاہے صفات میں کرے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صفات میں کرے تو بھی وہ مسئلہ ہے، ذات میں بھی کرے تو وہی مسئلہ ہے۔ تو جو آدمی مشرک ہو کر مرے گا یا کفر ہو کر مرے گا، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے؟ خالدین فیہا، یعنی ہمیشہ ہمیں جہنم ہے۔ تو اس کا ایک ہی حکم ہے، اور ایسی خطرناک چیز ہے یہ کہ اللہ پاک بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کریں گے، لیکن شرک اور کفر کو ہرگز بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو ایمان سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، کفر سمجھ میں آ گیا۔ آخری چیز ایمان کے متعلق کہ ایمان کون سا معتبر ہے، ایمان کون سا معتبر ہے، یعنی ایمان کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ہم جو چیزیں، ابھی ایمان میں کیا بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھروسہ کر کے ہم لائے نا بھئی ایمان۔ دیکھے کیا ہم جنت کو؟ دیکھے آپ؟ میں دیکھا جہنم دیکھے، ہم اللہ کو دیکھے؟ دیکھ ہی نہیں سکتے، دنیا وہ ٹھکانہ ہے ہی نہیں دیکھنے کا، اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، یہ آنکھیں دیکھ سکتی؟ ہم اتنی گندی گندی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں بھائی، نورانی چیز کو ہم دیکھ لیں، ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک 70,000 نورانی پردوں کے وراء الورا ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں دیکھے نہ دیکھے، اس میں لمبی لمبی تفصیلیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایمان تو لا لیے ہم، تو ایمان کیسا لائے؟ ایمان ایک ہے دیکھ کر لانا، اور ایک ہے بغیر دیکھے لانا۔ بغیر دیکھے لانے کو کیا بولتے ہیں؟ ایمان بالغیب بولتے، اور دیکھ کر لانے کو ایمان بالمشاہدہ بولتے، دیکھ کر ایمان لانا۔ تو اللہ پاک کے پاس ایمان جو معتبر ہے وہ کون سا ہے؟ ایمان بالغیب ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آئے گا تو اس سے مراد ایمان بالغیب مراد ہے، وہاں پر ایمان بالمشاہدہ مراد نہیں ہے۔ دیکھنے کے بعد تو آدمی مانتا نا بھائی، بے شمار مثالیں ہم کو قرآن کریم میں مل جائیں گی کہ دیکھنے کے بعد لوگ ایمان لائے، اللہ پاک ایمان قبول نہیں کرے۔ سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ فرعون کی ہے، ٹھیک ہے؟ ساری زندگی مانا نے 400 سال تک سر میں درد نہیں ہوا، تو نے خدا کا دعویٰ نہیں کرا، تو بھی کس کا کرے گا؟ ہے کہ نہیں؟ خدا کا دعویٰ کر لیا، سوب کر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلا اپنی فوج کو لے کے پورا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر ہو گئے اور جب انہیں بیچ میں تھا، سمندر آنے لگا، تو جب فرشتوں کو دیکھ لیا آتے ہوئے، اللہ پاک اس کا ٹھکانہ بتا دیے، تو جب کیا ہے؟ دعویٰ کرنے لگا، ارے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے رب پر کیا کر رہا ہوں، ایمان لا رہا ہوں، سن لو سب جنے سن لو، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کیا فرمایا قرآن میں؟ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، ٹھیک ہے؟ وانا من المسلمین۔ کیا بولا ہم نے؟ جب حتی اذا ادرکہ الغرق، جب سمندر کی یعنی غرق، یعنی جب انہیں سمندر میں ڈوبنے لگا، جب غرقری کی حالت اس کی آئی، تو اب انہیں چلا چلا کر بولنے لگا کہ بھائی میں بھی بنو اسرائیل جس رب پر ایمان لایا میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، وانا من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ تو اللہ کا فرمایا، کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المسلمین، اب تم ایمان لا رہے بھائی دیکھنے کے بعد تو سب ایمان لاتے۔ تو یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جب قیامت کا محشر ہوگا، تو اس وقت میں جو بھی مجرمین ہوں گے، جو بھی مشرکین ہوں گے، جو بھی کافرین ہوں گے، وہ سب اللہ پاک سے بولیں گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا سمعنا وبصرنا، کہ سارے مجرمین بولیں گے کہ اے اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا، ٹھیک ہے؟ فرجعنا نعمل صالحا، کہ اللہ ہم نے اب دیکھ لیا، ہم نے اب سن لیا، اب کیا کر دیجیے، اب ہم کو لوٹا دیجیے، بھیج دیجیے۔ ہم کو معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ آپ ہی چل رہا ہے، ہم کو معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ دنیا میں جانے کے بعد آپ کی مان کے چلنا تھا، ایمان لا کے زندگی گزارنا تھا، ہم دیکھ لیا، ہم سن لیا، اب ہم آپ کو بھیج دو، اب آپ ہم کو دیکھیں گے کہ ہم سب سے زیادہ کیا ہے، نیک لوگوں میں رہیں گے دنیا میں جا کے، ٹھیک ہے؟ قیامت کی باتیں ابھی اللہ پاک بولتی ایسا ہوگا، لیکن کیا ان کی بات مانی جائیں گی؟ نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی جائیں گی؟ اس لیے کہ وہ لوگ دیکھ لیے اب ساری چیزیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ایمان بھروسہ کر کے جب لا لیے ہیں تو وہ کیسا معتبر ہے؟
غیب والا ایمان معتبر ہے، بنا دیکھے والا ایمان معتبر ہے، دیکھ کر قبول کرنے والا ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل تھی، یہ اس لیے بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ بچے بھی پورے نہیں آئے تھے، امید کے ساتھ کہ کل اگر بچے آ جائیں تو عقائد کی بحث کریں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اور یہ ایک اعتبار سے اہم باتیں بھی تھی، ہم ایمان والے تو الحمدللہ، لیکن اتنی تفصیل ہم کو نہیں معلوم تھی، ایمان کس کو بولتے ہیں، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں، ایمان کون سا معتبر ہے، اور ایمان کے اندر بھی خود کتنی کیٹیگریز ہے، بہرحال کفر کس کو بولتے ہیں، شرک کس کو بولتے ہیں۔ تو یہ تفصیل جب ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو چلنا ہے کہ بھئی ہماری زندگی میں ہم عبادت کر رہے ہیں تو کیا دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہیں ہم، کہ ہماری زندگی میں ریا ہے، ہاں؟ کیا ہم قدرت کا دار و مدار صرف اللہ پر ہی رکھ رہے ہیں یا نہیں، دوسروں کو بھی ہم قادر بنا رہے ہیں کہ بھئی اللہ جس طرح اولاد دے سکتے ہیں ولی بھی اولاد دے سکتے ہیں، یہ نیک یہ انبیاء بھی کیا ہیں، ہمیں بچہ دے سکتے ہیں، بچی دے سکتے ہیں، یا بارش برسا سکتے ہیں، یا ہمیں روزی دے سکتے ہیں، فلاں فلاں، قدرت صرف اللہ کی ہے نا بھائی۔ تو بہرحال تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، ایمان کو سمجھنا، کفر کو سمجھنا، اس تفصیل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔